کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اے میرے بندو میں نے اپنے نبی کو وہ کچھ عطا فرمایا ہے ان هو الا وحی یوحی کہ تم جان بھی نہیں سکتے۔ وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا اے داؤد لا تتبع الهوى، اے داؤد اپنی مرضی کے مطابق فیصلے نہ کرنا۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور بہت معزز اور بہت دنیا کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ لا تتبع الهوى، اے داؤد اپنی مرضی کے مطابق کو بات نہ کرنا۔ تو اپنے نبی کی صفائی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی اپنی مرضی کے مطابق بات بھی نہیں کرتا بلکہ اس کے ان هو الا وحی یوحی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام دعا مانگنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرے سینے کو کھول۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی بغیر مانگے اللہ تعالیٰ قرآن میں سنقرئک فلا تنسیٰ، اے میرے نبی تجھے جو کچھ بتاؤں گا تو کبھی بھی نہیں بھولے گا، تجھے جو کچھ بتاؤں گا تو کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ذکر قرآن حدیث بری ہوئی ہے، قرآن بڑا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم نے نہ قرآن کو دیکھا نہ حدیث کو دیکھا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث بخاری شریف میں فرمایا کہ میرے اللہ نے میرے 5 نام رکھے ہیں۔ یہ دوسری حدیث میں تھا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ فرمایا ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہمیں جس بچے سے زیادہ پیار ہوتا ہے نا تو نام اس کا محمد، علی، ابو بکر، عمر جو بھی وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ماں اس کے لقب دے کر پکارتے ہو میرا بیٹا محمد اور پتہ نہیں لڈو اور پیارا اور میٹھا اور میرا ویر، پتہ نہیں مختلف لقبوں سے پکارتے ہیں کہ ماں کو اپنے بچے سے زیادہ محبت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ جب پکارنا شروع کیا تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں محبت پوری نہیں ہوئی، تو پھر کبھی کہا محمد، کبھی کہا احمد، کبھی کہا ماہی، کبھی کہا حاشر، کبھی کہا عاقب، کبھی کہا فاتح، کبھی کہا حاتم، کبھی کہا ابو القاسم، کبھی کہا طٰہٰ، کبھی کہا یاسین۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے 10 نام ہیں کہ جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور دوسرا فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے اتنی محبت تھی فرمایا کہ دنیا میں کسی کے باپ دادوں کا نام سلامت نہیں ہے، یعنی کسی کا اپنے دادا، جیسے میرے دادا جی کا نام مجھے یاد ہے کہ لطیف تھا، آگے مجھے کوئی نہیں پتہ ان کے آگے کون سا پردادا وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کے لیے اتنا خاص نظام تھا کہ اس سے لے کر آدم علیہ السلام تک اس کے باپ دادوں کا نام بھی ہمارے لیے رکھوا لیا اور محفوظ کروایا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لغي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نضار بن معد بن عود بن حميسة بن سلمان بن أوز بن بوز بن كبان بن أبي بن عوام بن ناشب بن بلطاه بن إدلا بن طاب بن جاهم بن معسي بن عاصي بن أذكر بن أبي بن الدوام بن حمدان بن سنبر بن يسربي بن يهزن بن يلأن بن عرعوة بن عيزي بن زيشان بن إيسر بن عكنان بن نحام بن مقصر بن سمي بن مزي بن إيود بن إيرام بن إيود بن إيرام بن إسماعيل بن إبراهيم بن عازر بن نهور بن سروج بن رؤوف بن عابر بن أرفخشا بن سام بن نوع بن نتشالي بن إدريس بن يرد بن ملحلئيل بن كينان بن عنوش بن شيسة بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، جس نبی سے اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت تھی کہ اس کے باپ دادے اس سے لے کر آدم علیہ السلام تک اس کے دادے پردادے کا نام بھی ہمارے لیے محفوظ کروا لیا، لیکن ہمیں اس نبی سے محبت نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی فرمایا کہ شروع اسلام کے دنوں میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کھجور کی ایک ٹہنی تھی جو پنجابی میں ایک منڈ تھا، اس کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے، تو تھوڑے چند لوگ مسلمان ہوئے تھے تو اس کے اوپر خطبہ دیا کرتے، تو جب مجمع بڑھ گئی یعنی لوگ مسلمان زیادہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنوایا اور ممبر کے اوپر جمعے کے دن گھر سے نکلے، رخصت ہوئے اور ممبر کے اوپر چڑھے یعنی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو فرمایا جب وہ کھجور کی ٹہنی نے دیکھا کہ پہلے میرے اوپر کھڑے کو خطبہ دیا کرتے تھے تو آج میرے اوپر کیوں نہیں کھڑے ہو رہے، یعنی میرے قریب سے گزر کے آگے نہیں کر رہی ہے، تو فرمایا جب اس نے دیکھا کہ اللہ کا نبی ممبر پر کھڑا ہو گیا تو اس نے چیخ ماری، حنا حنین الاشار، اتنی چیخ ماری کہ فرمایا جس طرح 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی چیختے ہیں اس طرح چیخی وہ بے جان تنا ہو کر کہ اللہ کے نبی کی اتنی محبت اس کے اندر تھی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ممبر سے اترا اور میں نے اس کو اپنے گلے سے لگایا، میں نے کہا کہ تجھے میں کل قیامت دن جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنواؤں گا، یعنی جنت کے لوگ تیرے نظارے اور تیری فروٹ یعنی تیرے پھل سے لوگ
مزے اڑائیں گے کل قیامت کے دن. فرمایا اتنی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے خطبے کے اندر صحابہ کہتے ہیں ہم آواز سن رہے تھے کہ اس طرح آواز آ رہی جیسے بچہ کہتے ہیں نا روتا ہے نا اس کی آواز آتی ہے. فرمایا اس طرح پورے خطبے کے اندر اس کی آواز ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلے لگایا کہا کہ تم پریشان ہو میں کل قیامت کے دن تمہیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنوا دوں گا. اور دوسری کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو فرمایا جب مدینے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر گزر ہوا تو دیکھا ایک خیمہ بھوک لگی ہوئی تھی. 3 شخصوں نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھایا نہ وہ بکر نہ جو ان کے ساتھ تیسرا بندہ تھا. ان تینوں نے کچھ بھی نہیں کھایا. تو ادھر سے گزرے تو ام معبد کے گھر گئے. ام معبد الخضائیہ کے گھر گئے جو بعد میں رضی اللہ عنہ بنی. اس کے گھر گئے تو دیکھا ادھر بکری باندھی ہوئی ہے. کہا ہمیں کچھ کھانے کو ملے گا کہ کیا بیٹا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. کہا جو باہر بکری باندھی ہوئی ہے اس کا کیا ہے. فرمایا بیٹا اس نے تو بچہ دیا نہیں وہ تو بچہ دے گی تو دودھ کے قابل ہوگی. تو آپ نے کہا اگر تیری اجازت ہو تو میں اس کو دیکھ لوں. انہوں نے کہا دیکھ لے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس بکری کے تھنوں کے اوپر ہاتھ پھیرا اور فرمایا بھر گئے دودھ سے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالا اور اس برتن ایک بھی دوسرا بھی کافی برتن بھر تھی دودھ سے. پہلے اس ابو بکر کو اس کے ساتھ جو ساتھی تھا اس کو پلایا پھر اس اماں کو پلایا پھر خود پیا اور پھر کہا ٹھیک ہے اماں جان ہم اجازت چاہتے بہت شکریہ مہربانی. اور پھر فرمایا اس کا حامل جب شام کو آیا تو اس نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا. اس نے کہا اس بکری کو. کہتے تو پاگل ہے اس نے تو بچہ نہیں دیا. فرمایا ایک شخص آیا تھا. کون آیا تھا. اس نے کہا ایک شخص آیا تھا تو اس کے ہاتھ میں اتنی برکت تھی کہ اس نے بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو تھن جو دودھ سے بھر گئے. تو اس عورت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ بھی بیان کیا. کہتی ہے ابلج الوجہ چمکتا چہرہ عظیم الحامہ کشادہ واسی الجدیم. یہ بامیں بڑی گولدار اور بڑی اللہ تعالیٰ نے قدرتی ایسی بنائی ہو. واسی الجدیم کشادہ ماتھا سائل الاطراف انگلیاں سیدھی اور لمبی شفین الکفین. فرمایا یہ جو پرلے ہیں نا یہ بھرے ہوئے تھے پاؤں کے بھی. فرمایا اس کے بعد اس عورت نے پوچھا وسیمن قسیمن. فرمایا اتنے خوبصورت تھے کہ جتنی مرتبہ دیکھا اتنی مرتبہ اس کو حسن اور ہمیں اچھا لگنے لگا. اور میرے بھائی دیکھو جس کے بارے میں کفار نے اتنے متاثر ہوئے تو فرمایا وہ بکری کی مثال کیا بنی. فرمایا وہ بکری ایسی مثالی دنیا کے اندر بکری گزری ہے. فرمایا جس نبی کے ہاتھ کی اتنی برکت ہے تو فرمایا اس کے طریقوں میں کتنی برکت ہوگی. فرمایا وہ بکری کی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا دودھ نکالا تھا فرمایا اس نے تو دودھ بھی بہت زیادہ دیا. اور اس کے بعد فرمایا یہ بکری دنیا کے تاریخ میں پہلی بکری ہے جس نے 23 سال عمر پائی ہے. 23 سال یعنی 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پھر زندہ رہی. پھر 2-2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں زندہ رہی. پھر حضرت عمر کے دور میں وہ بکری جا کے مری. فرمایا جس نبی کے ہاتھوں کے اندر اتنی برکت ہے کہ اس کے ہاتھ لگانے سے کہ بکری کے دودھ خشک نہیں ہوئے یعنی وہ مسلسل دودھ دیتی رہے اور اتنی لمبی عمر پائے. تو میرے بھائی دیکھو جس نبی کے ہاتھوں میں اتنی برکت ہے تو اس کے طریقے میں کتنی برکت ہوگی. لیکن ہم آج اس کے طریقے کو سمجھ نہیں پا رہے. ہمیں دوسرے لوگوں کے طریقے اچھے لگ رہے ہیں. اور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم اتنے دور ہو گئے. خدا کی قسم میں آپ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. ایک میرے کو عزیز تھا جب میں نیا دین کے اوپر چلا تو میں نے داڑھی رکھی تو انہوں نے مجھے دیکھ کے ایک دن کہا یہ تو کیا سکھوں کی طرح داڑھی بڑھا ہے کہ ہمیں سکھ تو نظر آ رہے ہیں یہ اللہ کا نبی نہیں نظر آ رہا کہ یہ کس کی سنت. خدا کی قسم اس طرح مجھے لوگوں نے کہا نبی کی زندگی سے اس طرح ہم متنفر اور اتنے دور بھاگ چکے ہیں کہ فرمایا لوگ کہنے لگے ہیں کہ یہ داڑھی سکھوں کی طرح کیا رکھی ہوئی ہے تم نے. اور پھر ایک بندے سے میں نے پوچھا ایک نوجوان سے 18 سال کی عمر میں نے کہا قرآن کس کے اوپر اترا ہے. قرآن کس کے اوپر اترا. اس نے کہا حضرت علی کے اوپر. اور یہ دونوں پاکستان کے پیدائشی اور اردو اسکول بھی پڑھے. ادھر تو پڑھاتے نہیں لیکن پاکستان میں اسکولوں میں پڑھاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے اور ان کا آگے پچھلے سارے خاندان کا بتاتے. لیکن میرے بھائی اتنی دور ہم ہو چکے اس کے نبی کی زندگی سے جس کے طریقے پر چلنے کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں اڑا کے رکھ دی. لیکن ہم نے آج اس کی جتنی ہم سے نفرت ہو سکے آج ہم اتنی کی. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن میں اولئک کالانعام ھم بل ھم اضل یہ کھوتے ہیں بلکہ کھوتوں سے بھی برے ہیں. ہم ان کے طریقے کے اوپر چلنا ہم نے اپنے لیے فخر سمجھا
اور جس پیارے نبی کے طریقے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے نبی میں تجھے اتنا کچھ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور بہنیں، جس نبی کو اللہ راضی کرنے کے چکروں میں ہو تو ہم اس کے طریقوں سے بغض رکھیں اور اس کی زندگی کو، سیرت کو اپنے لیے اپنانا ہم اپنے لیے شرمندگی اور اپنے لیے برائی سمجھے تو پھر ہم کہاں پر پناہ ہمیں ملے گی۔ ادھر تو چلو وقت گزر جائے گا، لیکن اس کل قیامت کے دن جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا تو فرمایا پھر اس دن پتہ چلے گا۔ فرمایا وہ اتنا شفیق نبی تھا۔ فرمایا جب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ میرے اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا مانگنے کی اجازت دی، یعنی جو بھی ہر دعا قبول ہوتی لیکن ایک خاص دعا مانگنے کی سب کو اجازت دی۔ تو فرمایا ہر نبی سب انبیاء علیہ السلام وہ دعا دنیا میں مانگ لی۔ فرمایا میں نے محفوظ کر کے رکھی، میں نے نہیں مانگی۔ فرمایا آپ نے کب مانگے؟ فرمایا کل قیامت کے دن مانگوں گا جب میری امت آفات میں ہوگی، یعنی ڈر میں ہوگی۔ فرمایا اس وقت میں وہ دعا مانگوں گا۔ اور فرمایا وہ اتنا شفیق اور مہربان نبی ہے۔ فرمایا آپ نے سنا ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، فتح مکہ پر ادھر پہنچے تو فرمایا ادھر کھڑے ہو کر مکے کا دروازہ پکڑ کے ہلایا اور کہا تمہیں پتہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ تو سہیل بن عمر ایک صحابی تھا، پہلے تو وہ یہودی تھا، بعد میں پھر صحابی بنا۔ سہیل بن عمر کہنے لگا تم بڑے مہربان ہو، تم بڑے اچھے باپ کے بیٹے ہو، یہ وہ بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ تو فرمایا یہ مکے والے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوکے کوئی بات نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم کو وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ جاؤ تمہارا کوئی گناہ نہیں، وہ جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اتنا شفیق اور مہربان نبی ہے۔ فرمایا کہا جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ فرمایا یہ مکے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عذاب کن لوگوں نے پہنچائے؟ فرمایا مکے والوں نے پہنچائے۔ فرمایا کون سی عذاب سب سے بری آپ کو لگی؟ فرمایا جب عبداللہ بن ابی معیط نے میرے اوپر اوجری رکھ دی تھی، اونٹ کی اوجری، یعنی جو ہم قربانی پر گائے ذبح کرتے ہیں اونٹ سے، اس کے پیٹ سے وہ گندگی والا نکلتا ہے نا، وہ فرمایا میں سجدے میں تھا تو خانہ کعبہ کے سامنے، تو اس خبیث نے میرے اوپر وہ آ کے رکھ دیا۔ فرمایا میں سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتا تھا، اتنا وہ باری تھا۔ فرمایا میرا سر نیچے لگا ہوا تھا، میری بیٹی حضرت فاطمہ آئی تو اس نے میرے اوپر سے وہ اس کو گرایا، اٹھایا، پرے کیا تو میں پھر اٹھا۔ فرمایا یہ سب سے بری عذاب۔ پھر طائف کے اندر چلے جاؤ۔ فرمایا طائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑے۔ وہ فرمایا جب آ کر گرے تو صحابہ نے کہا ان کے لیے بد دعا کر۔ میرے بھائی اس نے تو ان کے لیے دعا نہیں کی، اللہ مغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، اے میری اللہ ان کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں کون ہے۔ جس نبی نے کفار کے لیے دعائیں کی ہوں تو ہم اس کے طریقے کے اوپر چلنا بڑی بدقسمتی کے ساتھ سمجھے کہ یہ برائی کا کام ہے۔ اللہ معاف فرمائے، میں کسی تکبر سے نہیں کہہ رہا، لیکن آج کا ماحول ہے اس کے سامنے رکھ کر ہی بات کر رہا ہوں۔ یہ آپ نے سنی باتیں کہ میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا، یہ میرے ساتھ جو بیتی میں نے 2 واقعات اس لیے آپ کے سامنے بھی بیان کیے ہیں، بلکہ اس لیے تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ لیکن معاشرہ کا کہتا ہے کہ مولوی بن کے اب دالیں کھائیں گے، یہ کھائیں گے، وہ کھائیں گے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی جس شخص سے اللہ محبت کرتا ہے فرمایا اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ وہ دوسری روایت میں وہ ابو داؤد کی روایت ہے، فرمایا جس شخص سے اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر احسان کرنا چاہتا ہے تو کس طرح پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر احسان کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا اس کو دنیا کے آفات تمام بلیات اس طرح محفوظ کرتے ہیں جس طرح تمہارا زخمی ہاتھ عذاب پہنچانے سے روکتے ہیں، یعنی زخم کو پانی میں جانے سے روکتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ شخص کو اس طرح بچاتا ہے جس طرح تم اپنے جسم کو بچاتے ہیں۔ میرے بھائی یہ دین کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اور نبی کی سیرت کی تو پھر حد ہی کیا، میں تو کچھ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ ہم ناقص ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نبی تو وہ ہے جس کو اللہ نے راضی کرنے کے لیے کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا نبی تمہیں اتنا کچھ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو اس کی ہمیں نہ راضی کرو تو پھر ہم سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ آپ خود اس بات کا خود ہی سوچ لو کہ ہم نہ اس کو راضی کریں تو پھر ہم سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟